اسلامی عقائد میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو ہمیشہ سے ہی تجسس اور تحقیق کا مرکز رہی ہیں۔ آج ہم ان میں سے ایک یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ صدیوں سے علماء نے احادیث کی روشنی میں اس عظیم فتنے کو سمجھنے کی کوشش کیسے کی ہے۔ ذرا سوچئے یہ انتباہ کتنا قدیم اور کتنا اہم ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ دجال کا فتنہ کوئی معمولی آزمائش نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ کا ایک ایسا بڑا امتحان ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ دجال کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ فتنہ یعنی ایک ایسی آزمائش جو ایمان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے۔ اس کی آمد قیامت سے پہلے اس دور کی نشانی ہے جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اب جو بات اس فتنے کو واقعی خطرناک بناتی ہے وہ ہیں دجال کی حیران کن طاقتیں۔ روایات کے مطابق وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی، زمین سے کہے گا تو فصلیں اگیں گی، یہاں تک کہ وہ ایک شخص کو مار کر سب کے سامنے دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ یہ سب کچھ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوگا تاکہ وہ اسے اپنا خدا مان لیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے دھوکے باز کی پہچان کیسے ہوگی؟ آئیے اب ان جسمانی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت عام غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ جب ہم کانا دجال سنتے ہیں تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق اس کی آنکھیں دو ہوں گی لیکن ایک آنکھ عیب دار ہوگی۔ اور پھر آتی ہے دوسری بڑی نشانی جو اس کی پیشانی پر لکھی ہوگی۔ حدیث کے مطابق اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں 3 حروف لکھے ہوں گے، کاف فے رے یعنی کفر۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہیں۔ لیکن یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تحریر واقعی لفظی طور پر لکھی ہوگی یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ یہ سوال ہمیں پیشین گوئی سے تشریح کے دلچسپ میدان کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نشانی کو سمجھنے کے لیے علماء کے درمیان مختلف نظریات ملتے ہیں۔ کچھ بڑے علماء جیسے امام نووی کا ماننا ہے کہ یہ ایک حقیقی معجزاتی نشانی ہوگی جسے اللہ ظاہر کرے گا۔ ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شاید یہ استعاراتی ہو، مطلب اس کی پیشانی پر لکیریں ہی کچھ اس طرح کی ہوں گی جو ان حروف جیسی دکھیں۔ اور ایک اور روایت میں تو پورا لفظ کافر لکھے ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دجال سے جڑی ایک سب سے حیران کن پیشن گوئی کی طرف، اس کا 40 دن کا دور حکومت جس میں وقت کی رفتار ہی بدل جائے گی۔ یہ ٹائم لائن واقعی ذہن گھما دیتی ہے نا؟ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا اور تیسرا دن 1 ہفتے جتنا۔ اس کے بعد کے دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ تو آخر ایسا ہوگا کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو علماء اس عجیب و غریب واقعے کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر 3 نظریات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ سب کچھ حقیقی ہوگا، یعنی اللہ کے حکم سے زمین کی گردشی سست ہو جائے گی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ایک نفسیاتی اثر ہوگا، یعنی تکلیف اور پریشانی اتنی شدید ہوگی کہ دن لمبے محسوس ہوں گے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ دجال کا ایک جادو یا فریب ہوگا جس سے لوگوں کا وقت کا احساس بدل جائے گا۔ ایک دن کا 1 سال جتنا لمبا ہونا شاید سننے میں ناممکن لگے، لیکن ہماری اپنی تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جب قدرتی آفات نے وقت کے تصور کو بدل کر رکھ دیا۔ جیسے 536 عیسوی میں ایک پراسرار دھن نے یورپ اور ایشیا کے بڑے حصوں کو کئی مہینوں تک اندھیرے میں رکھا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک بہت بڑا آتش فشاں کا دھماکہ جس کی راکھ نے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قدرتی عوامل بھی ہمارے دن اور رات کے تجربے کو کس حد تک بدل سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دجال کی سب سے بڑی طاقت کی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس کی حد بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کی سب سے کڑی آزمائش ہوگی۔ حدیث کے مطابق دجال ایک نیک شخص کو سب کے سامنے قتل کرے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا، لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ وہ شخص زندہ ہوتے ہی دجال کی خدائی کا انکار کر دے گا اور دجال اسے دوبارہ ماننے کی کوشش کرے گا لیکن ناکام رہے گا۔ یہ واقعہ سب کے سامنے اس کی طاقت کی حقیقت کھول کر رکھ دے گا۔ دجال کے فتنے کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب بھی پیشین گوئیوں میں موجود ہے، اور اس کا آغاز ایک اور عظیم پیغمبرانہ شخصیت کی آمد سے ہوگا۔ احادیث بالکل واضح ہیں کہ اس فتنے کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، جو آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ نزول کہاں فرمائیں گے، اس پر بھی علماء کی 2 مشہور آراء ہیں۔ ایک کے مطابق وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار پر اتریں گے، جبکہ دوسری رائے بیت المقدس یعنی یروشلم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
اور پھر آخری مارکا ہوگا لد کے دروازے پر، جو آج کے اسرائیل میں ایک شہر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیشین گوئی کے مطابق دجال کو شکست دی جائے گی اور اس کا فتنہ ختم ہوگا۔ یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ ان پیشین گوئیوں کا مطالعہ آج ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد صرف آنے والے واقعات کی ایک فہرست جاننا نہیں ہے۔ اصل بات اس گہری علمی کوشش کو سمجھنا ہے جو علماء نے صدیوں سے کی ہے، تاکہ وہ ان پیچیدہ احادیث سے معنی اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے کہ یہ قدیم روایات چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہوں، آج بھی ہماری سوچ کو، ہماری دنیا کو دیکھنے کے انداز کو اور اس میں اپنے مقام کو سمجھنے میں کس طرح مدد دیتی ہیں یا متاثر کرتی ہیں۔